اس وقت وطن عزیز ایک قیامت خیز سانحے سے گزر رہا ہے۔ ہماری کھیت کھلیان ٹوٹ چکے ہیں، جانور بہ چکے ہیں، مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ ایک عجب قیامت کا سما ہے۔ اللہ حوصلہ دے ان لوگوں کو جو اس سانحے سے لڑ رہے ہیں۔ سیلاب کی صورتحال افسانچہ نگاروں نے کس نظر سے دیکھا؟ آئیے افسانچوں کی نظر سے اس قیامت خیز سما کو دیکھیں۔ صدف آصف کا 3 سطری افسانچہ سنی۔ عنوان ہے سزا۔ کسی سرخ مرچ میں رنگدار بھوسے کی ملاوٹ کرتے ہوئے حاجی صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، یہ سیلاب ہمارے بددیانت حکمرانوں کی سزا ہے۔ سرور غزالی کا 3 سطری افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے اس صدی کا آخری افسانچہ۔ ریگستان میں سیلاب کے ریڑے سے جل تھل پانی میں وہ خشک پیاسے ہونٹوں پر پڑتی پپڑی کو زبان سے تر کرنے لگا ہی تھا کہ ڈوب کر مر گیا۔ آخری نظر، یہ عنوان ہے بہرام علی وٹو کے افسانچے کا۔ مسجد میں اعلان ہوا کہ تمام لوگ حسب توفیق خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں تاکہ اس قیامت کی گھڑی سے جلد خدا ہمیں نکال دے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تب اسے یاد آیا اس کا تو سارا مال و اسباب ڈوب چکا ہے، جیب خالی ہے۔ اس نے خالق کائنات کے حضور سر جھکایا، سرگوشی میں کہا، مالک ارض و سما، میرے آنسو قبول فرما، ہم پر رحم کر، عذاب کو ٹال دے۔ تیکھا افسانچہ سنتے ہیں۔ محمد ظفر حسین کا عنوان ہے برساتی میلہ۔ بدترین سیلابی صورتحال میں سیاسی مارکہ آرائی عروج پر تھی۔ سیلاب متاثرین خالی جھولی پھیلائے آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ مقبول عام لیڈر ہیلی کاپٹر سے اتر کر جلسہ گاہ تک پہنچا تو ہلکی بارش میں شرابور ہو گیا۔ قائد کے پرجوش خطاب کے دوران زاروں قطار روتی ہوئی سپورٹر پر کیمرہ زوم ہوا۔ وہ فرد جذبات سے چلائی، دیکھو میرا لیڈر بارش میں بھیگ رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ سیلاب سے متاثرہ عوام ہیلی کاپٹر میں امداد کی منتظر تھی، مگر ریلیوں میں بھیگے ہوئے برساتی میلکوں کی یہ ویڈیو ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ تھی۔ آخری بند، یہ عنوان ہے صفدر علی حیدری کے افسانچے کا۔ ابا
سیلاب کا خطرہ کب ٹلے گا؟ بیٹا جب دریا کا زور ٹوٹے گا۔ ابا یہ دریا کو ہوا کیا ہے؟ اتنے غصے میں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بہت ناراض ہے ہم سے شاید۔ وہ کیوں ابو؟ ہم اس کے بچوں کی قدر جو نہیں کرتے۔ دریا کے بھی کوئی بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ دریا کا پانی دریا کا بچہ ہی تو ہوتا ہے میرے بچے، اس کی قدر نہیں کرتے، جبھی تو یہ زمینوں تک پہنچ پاتا ہے، نہ ہونٹوں تک۔ اس لیے وہ غصے میں گاؤں کے گاؤں بہا دیا جاتا ہے۔ اب سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ۔ عنوان ہے امداد۔ میں اپنی استعداد کے مطابق سیلاب سے متاثرین کے لیے ضرورت کی امداد دے کر باہر آئی تھی کہ کسی نے میرا دامن پکڑ لیا۔ یہ ایک مفلوق الحال بوڑھی عورت تھی۔ اس نے اپنی زبان میں روتے ہوئے ایک گدھے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے دکھ سنائے۔ زبان نہ جاننے کے باوجود اس کی بات سمجھ گئی، کیونکہ اس گدھے گاڑی میں اس جیسے مفلوق الحال لوگ بھرے تھے، بچے، بوڑھے، جوان عورتیں اور اس جیسے بوڑھے مرد۔ بھوک ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ نہ جانے کتنا سفر طے کر کے وہ لوگ پہنچے تھے، تھکے ماندے آئے تھے۔ یہ سب سیلاب زدگان تھے اور آنکھوں میں امید کے دیے جلائے میرا دامن پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے پلٹ کر امدادی کیمپ کی طرف دیکھا، جہاں ٹرکوں پہ امدادی سامان لادا جا رہا تھا۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے میں اور میرے احباب پوری طرح سے مصروف ہیں۔ اپنے تئیں ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں۔ صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ یہ سامنے سبسکرائب کا جو لال بٹن دکھائی دے رہا ہے، اسے دبانا ہے، اور پھر برابر میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس پر بھی کلک کر دیں، اور ساتھ میں آل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو صرف 3 بار کلک کرنا ہے، اور یہ 3 کلک ہمارے ہاتھ کو مضبوط کرے گی، افسانچہ نگاری کو مزید آگے لے جانے میں ساتھ دے گی۔ سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے احسان۔ ملک سیلاب کی آفت سے دوچار تھا۔ ہماری رفاعی تنظیم امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ متاثرین میں امدادی اشیاء کی بھرپور تقسیم جاری تھی۔ متاثرین کے نقصان کا ازالہ تو ممکن نہ تھا، لیکن مصیبت کی گھڑی میں ان کا غم تو بٹا سکتے تھے۔ رفاعی تنظیم وہی کام کر رہی تھی۔ میں اپنے شہر میں شہریوں کی جانب سے امدادی سامان جمع کرنے پہ مامور تھا۔ لوگ دل کھول کر نقد رقم اور امدادی سامان
دے رہے تھے، لیکن اس چھوٹی سی بچی نے جیسے میرے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ لیا۔ وہ پلاسٹک کی ایک بوتل میں 1.5 لیٹر کے قریب پیٹرول لے کر آ گئی۔ کہتی تھی یہ پیٹرول گھر کے جنریٹر والا نہیں ہے، میں نے اپنے گلک کے پیسوں سے خریدا ہے۔ ہم نے اسے سمجھانا چاہا کہ بیٹی، سیلاب متاثرین کو پیٹرول کی نہیں، پینے کے پانی کی ضرورت ہے، تم اس بوتل میں پانی ہی لے آتی۔ کہنے لگی یہ سیلاب متاثرین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی ہیلی کاپٹر کے لیے ہے۔